امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دعا سکھائی ہے اور اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کی ساری امت کو بھی یہی دعا اور یہی پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل، بھروسہ، اعتماد اسی اللہ پہ ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔ یہ دعا اور اس دعا کے مطابق عقیدہ تمام انبیاء کرام کا تھا اور ان کے ماننے والے اہل ایمان کا تھا، اور اسی دعا پر عقیدہ اور ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا تھا، اور ہر موحد مسلمان 24 گھنٹے اسی دعا کے مطابق اپنے شب و روز گزارتا ہے، بسر کرتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں یہ یقین ہو اور یقین کامل ہو کہ حسبی اللہ، ہر موقع پر مجھے میرا رب کافی ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد، مکمل یقین، مکمل بھروسہ، اور اس کے علاوہ کسی ہستی پر ایسا اعتماد، یقین اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے اختیارات اور ساری طاقتیں اور تمام قسم کی حکومت اور بادشاہت فقط ایک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے 7 مرتبہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اس کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو مومن 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ پاک زندگی کے تمام معاملات اور زندگی کی تمام مشکلات اس بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں اور اس کے مسائل کو خود حل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک جامع دعا ہے، اور اس دعا کے مطابق انسان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جو کلمات پڑھتا ہے اس پر ایمان اور اعتماد بھی ہو، اور اتنا پختہ ہو جتنا پختہ اہل ایمان کا
اور انبیاء کرام کا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن جب نمرود نے اور اس کے ساتھیوں نے، اس وقت کی عوام نے، سارے کفار اور مشرکین نے مل کر بہت بڑی چیخا جلائی، اور اس جلتی ہوئی آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے جا رہے تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہی کلمات پڑھ رہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح جنگ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہ بھی یہی کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ کلمات ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر گھڑی میں اور ہر وقت، ہر حال میں ہماری زبان پر جاری رہیں گے تو ہمارا رب قدم قدم پر ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ مجھے ہر وقت کوئی کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھتے ہیں، گن مین رکھتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم جس کی حفاظت پر مامور ہیں اس پر کیسے حملہ ہوگا، کہاں سے ہوگا، اس کی موت آ جائے گی ہمارے سامنے اور ہم بچا نہیں سکیں گے۔ ہوتا ہے دنیا میں ایسے، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن ہر وقت آپ کی موت اور آپ کی جان کے درپا رہتے تھے۔ دشمن کئی قسم کے تھے، کچھ ظاہری، کچھ خفیہ، کچھ اعلانیہ، کچھ چھپے ہوئے، پھر ہر مذہب کے پیروکار، یہودی بھی آپ کے دشمن، عیسائی بھی آپ کے دشمن، مکے کے کافر آپ کے دشمن، اور مختلف مشرک قبائل آپ کے دشمن، مدینہ میں رہنے والے منافق آپ کے دشمن۔ گویا کہ ساری انسانیت نے آپ کے ساتھ دشمنی کی اور کسی موقع کو انہوں نے ضائع بھی نہیں جانے دیا۔ ہر موقع پر بھرپور پلاننگ بھی کی، سازش بھی کی، مکر بھی کیا، فریب بھی کیا، مگر اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت اور طاقت اور اختیارات کے پیش نظر آپ کو ہر موقع پر حفاظت بھی کی، بچایا بھی، اور دشمن کی ساری چالوں کو ناکام کیا۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک کی زندگی میں جو نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے، کیونکہ دشمنی کا آغاز تب ہوا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، تو اس وقت لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اپنے بھی اور بیگانے بھی، مگر آپ نے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور یہی کہا، حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے۔ جب مکے کے کافر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جمع ہو کر گئے اور کہنے لگے، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا مگر مدد اپنے بھتیجے کی کرتے ہو، لہٰذا اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، یا کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھ مل جاؤ
یا پھر اس کے خلاف ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ دو ہی باتیں ہیں، ان میں سے ایک آپ کو ماننی پڑے گی، یا پھر اسے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو روک دے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ابو طالب نبی پاک کا بڑا خیر خواہ اور بڑا ہمدرد اور بڑا غم خوار اور بڑا غم گسار آپ کا چچا تھا۔ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بھتیجے، میں اپنی طاقت سے بڑھ کر تیرا ساتھ دے رہا ہوں، اب میں اکیلا مکے کے سارے سرداروں کا، سارے قبیلوں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، تو آپ میرے لیے کچھ آسانی کر دیں۔ کہا چچا جان آپ کیا آسانی چاہتے ہیں؟ کہا مطالبہ سارے لوگوں کا یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کو روک لیں، یہ وہ سننا نہیں چاہتے، تو جب تک آپ کے پاس قوت، طاقت، فوج درختوں کے نیچے، مختلف درختوں کے نیچے صحابہ کرام آرام کے لیے لیٹ گئے۔ نبی پاک نے بھی اپنی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکائی اور خود اس درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ کوئی حفاظت کے لیے بندہ کھڑا نہیں کیا کہ آپ میری جان کا پہرا دیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، سارے صحابہ سو رہے ہیں، نبی پاک بھی سو رہے ہیں۔ اچانک کافروں کا، دشمنوں کا ایک جاسوس جو اسی ڈیوٹی پہ مامور تھا کہ تمہیں جب بھی موقع ملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، اس نے موقع دیکھا، چپکے سے آیا، درخت سے تلوار اٹھائی اور نبی پاک کے سرانے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتاؤ تمہیں میری اس تلوار سے کون بچانے والا؟ تلوار سر پہ ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، نبی پاک کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، نبی پاک زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور بندہ جب نیند میں ہوتا ہے تو اس وقت ہوش واس بھی کام نہیں کرتے، بڑبڑا جاتا ہے،
خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، شور و گول کرتے ہیں۔ مگر نبی پاک نے جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی، آنکھیں کھولیں تو دیکھا دشمن سر پہ کھڑا ہوئے، تو آپ کی زبان سے نکلا کہ میرا رب مجھے بچائے، حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے، تیرے حملے سے، تیری تلوار سے، تیرے وار سے میرا رب کافی ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ بس بات اتنی تھی، اس پہ اسی بات پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اور نبی پاک کی یہ شان تھی کہ آپ کا دشمن یہ تو قریب تھا، 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن ہوتا، اگر آپ اس کو کوئی دھمکی دے دیتے تو وہ وہاں بیٹھا پسینوں پسینے ہو جاتا تھا۔ یہ تو پاس تھا، لرزنے لگا، تلوار گر گئی، خود بھی گر گیا۔ نبی پاک اٹھے، تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اب یہ دشمن زمین پہ ہے، نبی پاک اس پہ سار کے کھڑے ہیں۔ فرمایا تم بتاؤ کہ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اب اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا، اور توحید عقیدہ اس کا تھا نہیں۔ کہنے لگا مجھے رحم کی اپیل ہے آپ سے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ نبی پاک جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، آپ نے کہا، اور آپ نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کا بدلہ کسی سے بھی نہیں لیا، اس کو بھی معاف کر دیا، کئی موقعوں پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اور اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، مجبور نہیں کیا کہ پہلے کلمہ پڑھو پھر معافی ملے گی، کہا جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، مگر یہ وعدہ کرو کہ دوبارہ اسی طرح کی چال ہمارے خلاف نہیں چلو۔ اس نے وعدہ کیا، نبی پاک نے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ ہمیشہ یہ پڑھتے رہیں کہ میرا رب مجھے کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود ہے، میرے نفع کا مالک، میرے نقصان کا مالک، میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک، میرے تمام ہر قسم کے معاملات کا اگر کوئی ذات مالک ہے تو وہ میرا رب ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اور وہی حدیث اب میں مکمل کرنا چاہتا ہوں جس کا وعدہ کیا تھا پچھلے جمعہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سابقہ نبیوں کی امتیں اور وہ نبی میرے سامنے ایک دفعہ پیش کیے۔ کہاں پیش کیے؟ خواب میں پیش کیے، آپ نے وضاحت نہیں کی، یا معراج کے موقع پر پیش کیے، اس کا بارے میں فرمایا نہیں کہ کب پیش کیے، مگر اللہ پاک نے قیامت کے کئی مناظر نبی پاک کو زندگی میں صرف بتائے نہیں بلکہ آنکھوں سے بھی دکھا دیے، کبھی خواب میں، کبھی معراج میں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعض نبی ایسے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ چند امتی ہیں، چند سے مراد 1 سے لے کر 10 تک۔ کچھ نبی میں نے ایسے دیکھے کہ ان کے ساتھ صرف کسی کے ساتھ 1 نبی ہے تو 2 امتی ہیں، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ اس نبی پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا نبی کھڑا ہو گیا۔ پھر اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا جمع غفیر مجھے نظر آیا، میں خوش ہوا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کی امت بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ پھر میری امت کہاں چلی گئی؟ تو مجھے کہا گیا آپ اپنے دائیں طرف دیکھو۔ میں نے جب دائیں طرف دیکھا تو مجھے اس سے بھی ایک بہت بڑا سواد اعظم نظر آیا، اور میں خوش ہوا کہ یہ کس کی امت ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت ہے، لیکن آپ اپنے بائیں طرف دیکھو۔ جب بائیں طرف دیکھا
تو اس سے بھی زیادہ ایک بہت بڑا جمع غفیر، کہا یہ بھی آپ کی امت ہے، اور اس امت میں 70,000 آپ کے ایسے امتی بھی ہیں جن کو اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک اتنی بات کہہ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ بیٹھ کر یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ 70,000 کون ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک پر ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے صحابی بنے۔ کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پیدائشی مسلمان۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں کی، جہاد کیا، اپنا تن من دھن اسلام کی راہ میں قربان کیا۔ اب یہ بحث جاری ہے، ہر کوئی اپنا نظریہ پیش کر رہے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ فرمایا تم کس چیز میں بحث کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول وہ 70,000 آپ نے بتائیں بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں شامل ہوں۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں میں بھی ان میں شامل ہوں۔ فرمایا صحابہ کا بہا عکاشہ سبقت لے گیا ہے، اب میں تمہیں ان 70,000 کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ 4 نشانیاں۔ پہلی نشانی کہ ان 70,000 لوگوں میں پہلی قسم وہ ہوگی ہم الذین لا یسترکون، وہ لوگ ہوں گے کہ ان کا اللہ کی ذات پر اتنا ایمان، اتنا یقین، اتنا بھروسہ، اتنا توکل پختہ ہوگا کہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی بندے کے پاس دم کروانے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ حالانکہ شرعی دم گناہ نہیں ہے، شرعی دم جائز ہے۔ اگر بندہ کوئی قرآن کی آیات پڑھتا ہے یا حدیث کی مسنون دعائیں پڑھتا ہے تو آپ اس سے دم کروا سکتے ہیں۔ نبی پاک کی کتنی دعائیں ہیں جو آپ نے سکھائی ہیں، اور اپنے نواسے حسن حسین کو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ان کو دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ فرمایا کہ یہ دعا اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کیا کرو، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور نظر کا اثر ہوتا ہے، اس سے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور مختلف قرآنی دعائیں اور حدیث کی دعائیں، مگر اس کے باوجود نبی پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس دم کے لیے نہیں جاتے، بلکہ اگر تکلیف ہے، سر درد ہے، جسم درد ہے، کان درد ہے، دانت درد ہے، پیٹ درد ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اپنے آپ کو خود ہی دم کر لیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے دوسرے کے پاس بھاگنے کی؟ تمہارا رب بھی تو وہی ہے نا، تم بھی تو اسی پہ ایمان رکھو، اسی پہ بھروسہ رکھو، اسی پہ توکل کرو۔ نبی پاک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب آپ بیمار تھے، آخری بیماری تھی، تو آپ سورہ فلق، سورہ ناس وہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور جسم پر خود ہی پھیر لیتے تھے۔ زندگی کا یہ معمول تھا، مگر جب کمزوری بڑھ گئی، ہاتھ اٹھانا بھی آپ کی طاقت میں نہیں رہا، تو پھر میں معوذتین پڑھتی، فلق سورہ ناس پڑھ کر نبی پاک کے ہاتھوں پہ پھونک دی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی، اس لیے کہ نبی پاک خود ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ تو خیر فرمایا کہ ان کا اپنے رب پر اتنا یقین کامل تھا کہ کسی دوسرے کے پاس دم کے لیے نہیں جاتے، اتنا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، میں خود یہ دم کر سکتا ہوں۔
نمبر 2، ولا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسموں پر ڈم نہیں لگواتے۔ یہ ڈم کیا چیز ہے؟ جیسے ہندو عورتیں اپنے ماتھے پر وہ تلک کا نشان لگاتی، کئی لوگ اپنے بازوؤں پر یہ ٹیٹو وغیرہ اور اپنے نام اور چاند تارے اس طرح کے، یہ ڈم ہے۔ نبی پاک نے اسے منع فرمایا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ تو ان کو پتہ ہے، مگر نبی پاک نے یہ ڈم لگوانے سے جسم کے اندر سوئیوں کے ذریعے قرید کر کوئی بھی نام لکھنا یا لکھوانا، یہ کام کرنا یہ منع ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ ولا یتطیرون، اور تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ کسی سے بدشگونی یا نحوست یہ بھی نہیں لیتے کہ فلاں بندہ منحوس ہے یا فلاں عورت منحوس ہے یا میری سواری منحوس ہے یا میرا گھر منحوس ہے یا میرا ہمسایہ منحوس ہے یا فلاں رشتہ دار منحوس ہے۔ ولا یتطیرون، کسی سے یہ بدشگونی نہیں لیتے کہ میرا نقصان اس کی وجہ سے ہوا، سواری کی وجہ سے ہوا، کسی مہینے کی وجہ سے ہوا، کسی دن کی وجہ سے ہوا یا کسی آدمی کی وجہ سے ہوا۔ یہ قطعاً ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہمارا رب۔ 3، چوتھے نمبر پہ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ ہر حال میں اپنے رب پہ ہوتا ہے۔ بس فرمایا کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، جن کا عقیدہ اس کے مطابق ہوگا، جن کا عمل اس کے مطابق ہوگا، یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ پاک قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ محترم بھائیو، اس حدیث کو سامنے رکھنے سے بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو لوگ ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں، اگر کوئی بوڑھا پرانا درخت نظر آ جائے تو لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ جو درختوں کو آج بھی لوگ باندھتے ہیں نا، کپڑے باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، ٹاکیاں باندھتے ہیں، جنڈیاں باندھتے ہیں، ان کا پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے سے میں فلاں نقصان سے بچ جاؤں۔ پھر مختلف غیر اللہ کے آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان چڑھاووں کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ چڑھاوا چڑھانے سے میں فلاں نقصان سے بچ جاؤں گا یا مجھے نفع مل جائے گا، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کئیوں نے اپنے گلے کے اندر مختلف قسم کے گاٹ اور تعویذ باندھے ہوئے، کئیوں نے اپنے بازو پہ باندھے ہوئے، کئی لوگوں نے چھلے پہنے ہوئے۔ ان دھاگوں اور تعویذوں اور گاٹ اور چھلے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گاٹ مجھے فلاں بیماری سے بچاتا ہے، یہ تعویذ فلاں مشکل پر کام آتا ہے، یہ چھلا بھی مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے، اور یہ تعویذ بھی میرے کام آ سکتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ایسے لوگوں کا نہ اللہ کی ذات پر، نہ اس کی توحید پر اور نہ اس کی ذات پر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ معاشرے کے اندر باتیں اتنی عام ہیں کہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، مگر اللہ نے، اس کے رسول نے ان چیزوں کی مکمل نفی فرمائی۔ اور نبی پاک ایک دفعہ ایک بندے نے اپنے جانور کے گلے کے اندر کوئی گاٹھ تعویذ باندھا ہوا تھا، آپ نے اس اونٹ کے گلے سے وہ قلادہ توڑ کر پھینک دیا۔ فرمایا کہ یہ نہیں اس کو زندگی اور نفع دینے والا، یہ نہیں ہے اس کو نفع نقصان دینے والا یا بیماری سے بچانے والا، اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو، اپنی سواری کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اس اللہ کے سپرد، اور زبان سے یہ کلمات پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اے اللہ تو پاک ہے اور میں اپنے آپ کو، اپنی سواری کو تیرے تابع کرتا ہوں، بے شک میں ڈرائیور ہوں، بے شک میں چلا رہا ہوں،
مجھے مکمل عبور حاصل ہے، مگر اس کے باوجود میرا کوئی وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، پھر کشتی پانی میں جا رہی ہے تو تب بھی تو نے اس کو قابو میں کرنا ہے، اگر میری سواری ہوا میں جا رہی ہے تب بھی اس کو تو نے کنٹرول کرنا ہے، میری سواری زمین پر چل رہی ہے تب بھی تو نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، میرا ذاتی طور پر اس پر کوئی اختیار نہیں۔ محترم بھائیو، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ اللہ کی ذات پر ایمان، بھروسہ اور توکل ہے۔ اگر یہ توکل ہمارا مضبوط ہو گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ پاک قدم قدم پر ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، ہمارے دشمنوں کو ناکام بھی کرے گا، ہمیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور دنیا اور آخرت کے سارے نفع بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنا ایمان اور یقین، اعتماد اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی یہ جو قرآن کی دعا ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھیں، عقیدہ اس کے مطابق رکھیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔